یہ مہینہ ربیع الاول کا ہے۔ الربیع الاول لا ریب ایک مبارک مہینہ ہے۔ پروردگار عالم نے قیامت تک کے لیے اپنی آخری حجت اور روئے زمین پر اپنی حتمی ہدایت دے کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ایک طرف دین پہنچانے کی یہ ذمہ داری بے کم و کاست ادا کی، وہیں اپنے سیرت اور کردار سے رہتی دنیا تک ایک بے مثل نمونہ حیات بھی تاریخ کے سپرد کیا۔ یہ مہینہ اگر آپ سے تعلق کی یاد تازہ کرنے، آپ کی سیرت و سوانح کو جاننے اور آپ سے محبت کے جذبات کی افزونی کا سبب بنے تو یقیناً ایک نعمت سے کم نہیں ہے۔ تاہم انسانوں کے جن امراض کا علاج سرور عالم نے خود دین کی ہدایت کے نزدیک کیا، ان میں سے سب سے بڑا مرض یہ ہے کہ انسان بالعموم حقیقت سے ہٹ کر نظریات اپناتا ہے اور اپنے تعلق کے اظہار میں اعتدال پر قائم نہیں رہتا ہے، چنانچہ وہ افراط و تفرید کا شکار ہو جاتا ہے۔ لہذا ربیع اول کا یہی وہ وقت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کچھ قائم شدہ تصورات کو خود آپ کے دیے ہوئے دین کی روشنی میں تازہ کر لیا جائے، تاکہ آپ سے تعلق دین اسی ہدایت کے مطابق استوار ہو جو قرآن و سنت میں مطلوب اور موجود ہو۔ وہ چند تصورات درج ذیل ہیں جو ہمارے معاشرے میں بری طرح سے رچ بس گئے ہیں۔ نمبر 1، یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی تھی۔ ایسی کوئی بات دین اسلام کے کسی ماخذ میں موجود نہیں ہے، بلکہ اس کے مکمل برخلاف قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس کائنات میں انسان کی تخلیق کا مقصد ان کا امتحان ہے اور امتحان میں کامیابی کا ایک متعین معیار ہے۔ ارشاد ہوا ہے، بہت بزرگ بہت فیض رساں ہے وہ پروردگار جس کے ہاتھ میں عالم کی پادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہی جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ سورہ ملک آیت نمبر 1 اور 2۔ انبیاء صرف اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر دنیا میں آتے ہیں، ان کو یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ تفویض کرتے ہیں اور اس ذمہ داری کی انجام دہی میں وہ تنکا برابر بھی کمی یا زیادتی نہیں کر سکتے ہیں۔ دوسری بات، نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہی جنت میں لے جائے گا۔ جنت میں جانے کے حوالے سے جو معیار قرآن مجید میں موجود ہے اور جو معیار پوری زندگی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا، وہ یہ ہے کہ انسان اللہ پر سچا ایمان رکھے اور اس کی شریعت پر عمل کرے، اس کے پیغمبروں کو اللہ کا فرستادہ مانے، ان کی اطاعت کرے اس لیے کہ وہی اللہ کی ہدایات ان تک پہنچاتی ہیں، ان سے محبت رکھے، ان کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرے، آخرت پر پختہ ایمان ہو، نیک عمل کرے اور اخلاقی برائیوں سے بچا رہے۔ نمبر 3، تیسری بات یہ ہے کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ قرآن مجید نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اللہ کے نزدیک دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے اور وہ اسلام ہے۔ اسی دین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا۔ اس سلسلے کے پہلے پیغمبر سیدنا آدم علیہ السلام تھے۔ یہ ابلاغ یعنی پہنچانے کی ذمہ داری اللہ نے قوموں کے انتخاب کے ذریعے بھی کیا ہے۔ اس سلسلے میں امام رسل کی حیثیت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہے۔ اس مشن کے لیے نبوت ان کی ذریت میں خاص کر دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے بیٹے سیدنا اسماعیل کی قوم میں مبعوث کیے گئے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ہزاروں لاکھوں پیغمبروں میں سے دین اسلام کے آخری رسول ہیں۔ تمام انبیاء کی ہدایات عالمی، آفاقی اور اصل اسلام ہی کی تھی۔ قرآن مجید انبیاء میں سے کسی ایک کی مطلق فضیلت کے تصور کی نفی کرتا ہے اور اہل ایمان کی یہ صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد ہوا ہے، ہم اللہ کے پیغمبروں میں سے کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے ہیں، اور انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور سر اطاعت جھکا دیا۔ البقرہ آیت نمبر 285۔ چوتھی بات، بھر دے جھولی میری یا محمد، یہ مشہور ہے۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ اس دنیا میں انسانوں کے رزق کے فیصلے، اولاد کے فیصلے، طوفانوں، زلزلوں اور آفات سے لے کر بارش برسانے تک کے تمام کائنات کی انان تنہا اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ ان معاملات میں نہ کوئی ان کا ہمسر ہے نہ شریک،
لہذا سیدنا آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک سب اسی کے محتاج ہیں، اسی کی عنایت کے طلبگار ہیں، اسی کی منشا کی یافت میں جیتے رہے ہیں اور اس کی رحمت کی امید میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ ارشاد ہوا ہے، تم اعلان کرو، حقیقت یہ ہے کہ اللہ یکتا ہے، اللہ سب کا سہارا ہے، وہ نہ باپ ہے نہ بیٹا اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ سورہ اخلاص۔ پانچویں بات، حاضر و ناظر۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے، انسان کی حیثیت میں پیغمبر منتخب ہوئے اور اپنا مشن پورا کر کے انسانوں ہی کی طرح دنیا سے رخصت ہو گئے۔ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ خدا کے نیک بندے جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ان پر عنایتوں کا آغاز کر دیا جاتا ہے۔ وہ عنایتیں کیسی ہوتی ہیں؟ انسانی عقل اس کا شعور نہیں رکھتی۔ کیا وہ دنیا کے معاملات کا اب بھی جائزہ لے رہے ہیں؟ ہمیں یہاں دیکھتے اور اپنے ذکر کی مجالس میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ سب دعوے ایسے ہیں جن کی دلیل کسی دینی ماخذ میں موجود نہیں ہے، لہذا ان امور کے حوالے سے ہم کوئی بھی دعویٰ اللہ تعالیٰ کی تصویب کے بغیر محض اپنے تخیل سے نہیں کر سکتے۔ چھٹی بات، مجرم ہو جہاں بھر کا محشر میں بچا لینا۔ مغفرت کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، محشر میں بچانے اور سزا دینے کا اختیار بھی اسی کو حاصل ہے۔ سورہ زمر میں ارشاد ہوا ہے، کیا انہوں نے خدا کو چھوڑ کر دوسروں کو شفیع بنا رکھا ہے؟ کیا انہوں نے خدا کو چھوڑ کر دوسروں کو شفیع بنا رکھا ہے؟ ان سے کہو، کیا وہ شفاعت کریں گے خواہ ان کے لیے اختیار میں کچھ نہ ہو اور وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں؟ کہہ دو، شفاعت تمام تر اللہ ہی کے اختیار میں ہے، زمین و آسمان کی بادشاہی اسی کی ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ آیت نمبر 43 اور 44۔ چنانچہ جہاں بھر کا مجرم بننے کی سزا سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا، وہاں اللہ انصاف کریں گے، اور انہوں نے یہ بھی بیان کر دیا ہے کہ وہی بولیں گے جنہیں اس دن جب رحمان اجازت دے، اور وہ صحیح بات کہیں گے۔ سورہ النبا آیت نمبر 34۔ لہذا نبی کی شفاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجرم کو بچا کر انعام یافتہ بنا لیا جائے۔ وہ شفاعت بندے کی طرف سے توبہ، رجوع، ازالے اور استغفار کے بعد خدا کی بارگاہ میں عذر قبول کرنے کی درخواست ہے، اور اللہ کے ہاں ایسی درخواستیں میرٹ پر قبول یا رد ہوتی ہیں۔ تحریر محمد حسن الیاس۔